نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ اور سب سے پہلے جو آئے گی وہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی آیت کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت اویس بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ الفاظ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے بولے جاتے تھے جو طلاق کے مقابلے تھے، اور یہ بہت سخت الفاظ تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اس کا حکم شرعی معاملہ کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول مشہور کے موافق ان سے فرمایا، یعنی میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انہیں مجھ سے یہ کیا معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں گی، میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے یہ عرض کیا کہ میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا تو پھر طلاق کیسے ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ سے فرمایا، ابھی تک تمہارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اب ان سب روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن کثیر سے یہ روایت ہے۔ اس لیے اس سورت کی ابتدائی آیت میں اس خاص مسئلے کا جس کا جواب ظاہر ہے کہ حکمی شرعی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں حق تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرما دیا، اسی لیے حضرت صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چل رہے تھے، یہ عورت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ خبر ہے یہ کون ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی۔ میں کون تھا کہ ان کی بات کو ٹال دیتا، واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہی کھڑا رہتا۔ ابن علا کے معنی ہے بحث کرنا۔ پہلی آیت مباحثے کے ذکر ہے جو حضرت خولہ نے کیا تھا، اسی سے سورت کا نام بھی مجادلہ رکھ دیا ہے۔ ایک سورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: ظاہر اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت۔ آیت نمبر 1، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہار کر لیا تھا۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اس وقت تک ظہر کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ظہر کا کفارہ آیت نمبر 3 میں ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہر کر لے تو جب کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، غلام آزاد کرا دے۔ نمبر 2، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ نمبر 3، اگر کسی شرعی عذر، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آیت نمبر 7 میں ہے، یہود کی سرگوشی۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتے دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان پریشان ہوں کہ شاید ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشیاں اور سازشوں کی سب خبر ہے، یہ اپنی خیر منائیں۔ آیت نمبر 11 میں ہے، مجلس کے آداب۔ اس آیت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف فرما تھے۔ کچھ بدری اکابر صحابہ کرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمٹ جاؤ، پھر بھی ان کی جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا۔ منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ۔ مجلس صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ ملاقات سے پہلے صدقہ دینا۔ آیت نمبر 12 میں کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے۔ کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگ گئے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جس نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو تو وہ پہلے صدقہ کر کے آئے۔ جب لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر اس کا حکم کو منسوخ کر دیا۔ حزب اللہ کی کامیابی۔ یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھپڑ رسید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ پچھلی صورت میں یہود کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان تھا۔ اس صورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی سزا اور آخرت کا عذاب مذکور ہے، اور قصہ ان یہود کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود سے معاہدہ اور صلح کا ہو چکا تھا، اور ان یہودیوں کے مختلف قبائل میں ایک قبیلہ بنو نصیر کا بھی تھا جو معاہدے صلح میں
داخل تھا اور یہ لوگ مدینہ طیبہ سے 2 میل پر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ 2 قتل ہو گئے تھے۔ ان کا خون بہا جم کرنے کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے تھے۔ اسی خون بہا کے سلسلے میں بنو نذیر کا چندہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان بستیوں میں تشریف لے گئے تھے۔ اس کا واقعہ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازشیں اور مظالم کی داستان تو بہت طویل ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ بیر معونہ کا تاریخ اسلام میں معروف و مشہور ہے کہ بعض منافقین و کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بستی میں تبلیغ اسلام کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ کیے۔ بعد میں حقیقت یہ کھلی کہ ان لوگوں نے یہ محض سازش کی تھی، ان سب کو گھیر کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے صرف عمر بن امیہ زمری کسی طرح نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، جو بزرگ ابھی کفار کی یہ غداری اور خیانت اور اپنے انتحر بھائیوں کی بیداری سے قتل دیکھ کر آ رہے تھے۔ ان کا جذبہ کفار کے مقابلے میں کیا ہوگا، ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ واپس آنے کے وقت راستے میں ان کو 2 کافروں کے سابقہ پڑا۔ انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلے بنی عامر کے ساتھ تھے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ صلح تھا۔ مسلمانوں کے معاہدہ آج کل کے سیاسی لوگوں سے معاہدات تو ہوتے نہیں کہ پہلے ہی خلاف ورزی اور عہد شکنی کی راہیں تلاش کر لی جاتی ہیں۔ یہاں تو جو کچھ زبان یا قلم سے نکلتا تھا دین و مذہب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی پابندی لازمی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اصول شرع کے مطابق ان دونوں اصولوں کی دید خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لیے مسلمانوں سے چندہ جمع کیا۔ اس میں بنو نصیر کے پاس بھی چندے کے سلسلے میں جانا ہوا۔ ابن کثیر حشر کا ایک معنی جمع کرنا اور ایک معنی اخراج یا جلا وطنی بھی ہے۔ سورت کی دوسری آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں، اسی سے اس کا نام رکھ دیا ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو مل کر دفع کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے سے باخبر کیا تو آپ وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی سر و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی۔ دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ مال فی کے مصارف، آیت نمبر 7 میں ہے۔ گزشتہ آیت میں بنو نذیر کا واقعہ تھا، وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ فال فی تھا کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ اب یہاں سے مال فی کے مصارف بیان فرما رہے ہیں اور وہ 5 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے۔ صحابہ اکرام کا ایثار، صحابہ اکرام کا ایثار، آیت نمبر 9 میں ہے۔ یہاں انصار مدینے کی کیفیت
و حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں، خصوصاً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے۔ کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا۔ بنو قینقاع کی شکایت آیت نمبر 15 میں ہے۔ یہاں یہود کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا تھا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ منافقین شیطان کی طرح ہیں۔ آیت نمبر 16 میں ہے، شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے۔ جب لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ آخرت میں بھی یہی کرے گا۔ اسی طرح منافقین بھی یہود بنو نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینے سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنا لیا۔ اسماء حسنی نمبر 23۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تعداد 99 بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے پہلے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں، چوری نہیں کریں، زنا نہیں کریں، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں اور بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت سے کر کے مدینہ منورہ آئیں، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا۔ آیت نمبر 1، دشمن خدا سے دوستی جائز نہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع فرما دی۔ مکے کی عورت سارا نامی مالداری کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے حضرت بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب قریب مکہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہارے مکہ سے صرف اس وجہ سے نکلنا تھا کہ تم اپنے رب العزت پر ایمان لاتے ہو۔ کفار سے تلخ معاملات پر تاکید۔ آیت نمبر 4 میں ہے، سورت کے شروع میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمن اور احسان کر کے انہیں دلی دوستی مت بناؤ۔ اب یہاں سے اس کی تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والد سمیت شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان سے برات کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کر دیا کہ جب تک کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو نہ مان لو میری تمہاری دشمنی ہے۔ آنے والی خواتین کا حکم۔ آیت نمبر 10 میں ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا گیا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔
کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خواتین واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہیں، انہیں واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ اس آیت میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے کہ ان پر رکھ لیا جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم آیت نمبر 12 میں ہے۔ گزشتہ آیت میں ان خواتین کا بیان تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر بیعت کے الفاظ ہیں تو تم بیعت ان باتوں پر کرو: شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور ہر نیک بات مانیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ صف میں ہے: جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ دائی جرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا ہے۔ صف کا معنی ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں، اسی لیے اس کا نام الصف رکھا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے: بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ صورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے اسے پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 6 میں ہے۔ گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1، اپنی رسالت کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 2، تورات کی تصدیق فرمائی۔ نمبر 3، بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی جن کا نام احمد ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، دین اسلام باقی اور غالب رہے گا۔ آیت نمبر 8 میں ہے: کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 9 میں ہے: دین اسلام غالب رہے گا، لیکن اس سے مراد غالبہ برہانی ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر دلیل و برہین سے بات کی تو وہ مغلوب ہوا۔ جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوروں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی
اور اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ جمعے کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر سورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 2، خاتم الانبیاء کی بعثت مقاصد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، یعنی اخلاق، رذیلہ، عجب، کبر، حسد، بغض اور گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں، قرآن مجید کے معنی سمجھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہودوں کی مذمت آیت نمبر 5 میں ہے، یہود کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مذکور تھیں، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ ایمان کے لیے ہدایت آیت نمبر 9 میں ہے، ان آیت میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تجارتی قافلے کے آنے کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران تجارت رزق کی خاطر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان آیت کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس طرح خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پہلی اذان کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے، مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور اس صورت میں منافقین کے نفاق کا بیان ہے، اسی لیے اس کا نام بھی منافقون رکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے، منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آیت نمبر 8 کا عرب کا ایک قبیلہ بنو مصطلق مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر خود تشریف لے گئے، انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے مابین تکرار ہوئی اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، ان کی آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے منافقین ذلت والے مہاجرین کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تو
عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہوئی اور منافقین کے نفاق کو بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل میں عزت اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے لیے ہے، لیکن منافقین کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس آیت میں قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے اور اس طرح سے کہیں گے، وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والے گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑا گیا۔ مومنوں کو تنبیہ کیا گیا کہ تمہارے بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے تخلیقات باری تعالیٰ کا تقاضا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ ہار جیت کے دن کفار کی حسرت۔ آیت نمبر 9 میں ہے تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے ہار جیت کا دن۔ جب قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اس وقت کفار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح اعمال کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوتے۔ ازواج اولاد کی دشمنی کا مطلب۔ آیت نمبر 14 میں ہے یہاں بیوی اور بچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیوی بچے انسان کے دشمن ہیں، لیکن یہ ہر بیوی بچوں کے متعلق نہیں بلکہ اس سے مراد وہ بیوی بچے ہیں جو انسان کے لیے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو انسان کو اس سے درگزر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس آیت میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ نمبر 2 مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور کی عدت، 3 ماہ حمل والیوں کی عدت، واضح حمل وغیرہ۔ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کی معاملات آسان ہوں گی، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ جو طلاق کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام طلاق رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ اس آیت میں ہے جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہو تو جس کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ایک طلاق رجوع دی جائے۔ نمبر 2 ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ طلاق رجوع دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی یا وہ غصہ جس کی وجہ سے طلاق دی اگر دور ہو جائے تو دوبارہ رجوع کے ذریعے اپنے نکاح کا رشتہ قائم کر سکیں گے۔ جمع کے بغیر والے طہر میں طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت لمبی نہیں ہوگی۔ طلاق رجوع کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی۔ اس مدت کا نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ عاصہ اور حاملہ کی عدت۔ آیت نمبر 4 میں ہے یہاں مختلف عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عاصہ وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ طلاق کے بعد ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت واضح حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔
قدرت خداوندی۔ آیت نمبر 12 میں ہے، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے 7 آسمانوں اور اسی طرح 7 زمینوں کی پیدائش شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش پاس کچھ دیر ٹھہرے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو زینب کے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے۔ اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ آیت نمبر 1، اس کا شان نزول ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ترتیب وار ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے۔ حسب معمول آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغفیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بو محسوس ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور راہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیز شہد کو حرام کیوں قرار دیا؟ قسم توڑ کر کفارہ ادا کریں۔ آگے آیت میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم۔ آیت نمبر 8 میں ہے، اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا تو اس کو واپس کر دے، کسی سے زیادتی کی تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تو اسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے بھی دیکھیں۔ خالص توبہ کرنے پر گناہ کی معافی کا وعدہ ہے اور ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔